ٹریفک میں خلل پڑنا زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے، ہماری سماجی زندگی کا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، ذہن پر بوجھ ہے، راستے میں چل رہے ہیں، ذہن پر بوجھ ہے، ایک سڑک مڑتے ہیں، ذہن پر بوجھ ہے، کہیں آگے ٹریفک پھنسی نہ ہو، ٹریفک جیم نہ ہو، کچھ اور نہ ہو رہا ہو۔ اور اکثر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی جلوس نکلا ہوا ہے، کوئی 10 لوگ سڑک پر بیٹھ گئے ہیں، دھرنا دے دیا گیا ہے، سڑک بند ہو گئی ہے، ٹریفک بند ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، انرجی ضائع ہو رہی ہے، پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، گیس ضائع ہو رہی ہے، ان کا سب سے بڑی چیز وقت، ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس عذاب سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہے، جو عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے، جو ٹارچر جھیلنا پڑ رہا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی۔ ابھی آپ کل کی مثال دیکھیے، کل کی خبر ہے، یہ 21 تاریخ تھی اکتوبر کی، لاہور میں جو لیڈی ایچ وی جن کو کہتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر جلوس نکالا۔ اور یاد رہے، مال روڈ پر تاجروں کے، دکانداروں کے مطالبے پر پہلے ہی جلوس، ہر طرح کی چیزیں قانونی طور پر بند کی جا چکی ہیں۔ مال روڈ پر کوئی جلوس نہیں نکالا جا سکتا، لیکن وہ جلوس نکالا، وہاں انہوں نے دھرنا دے دیا، ٹریفک بلاک ہو گئی۔ ٹریفک پولیس اور دوسری پولیس وہ تو ان کو روک رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو خطرناک ہونی شروع ہو گئی ہے، خود مال روڈ کے تاجروں نے ان احتجاج کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے۔ کون جسٹیفائیڈ ہے، کون جسٹیفائیڈ نہیں ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، ہر چیز میں اتنے پہلو پیدا ہو چکے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز جو احتجاج کر رہی تھیں وہ غلط ہے؟ کیا تاجروں نے ان پر جو تشدد کرنا شروع کیا کیونکہ ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے وہ غلط ہے؟ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے؟ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ کہنا، اور لوگوں کے لیے یقیناً یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں۔ جب مال روڈ پر کسی بھی قسم کے جلوس نکالنے پر، دھرنا دینے پر پابندی لگ چکی ہے، قانونی پابندی لگ چکی ہے، تو یہ پولیس کا کام ہے کہ وہاں پر کوئی جلوس نظر نہ آئے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ خود ابھی کل کی ہی بات ہے، جیل روڈ پر سے گزرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 15-20 اسٹوڈنٹس ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں چلیں یہ 30-40 ہوں گے، کچھ اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں اور کچھ اس میں میل اسٹوڈنٹس شامل تھے، جنہوں نے جیل روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں طرف سے ٹریفک بلاک تھی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک سڑک بند ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک سڑک بند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی ہی سڑکیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف ٹریفک اس طرح پھنسی ہوتی ہے کہ کوئی رستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک سی چیز سمجھنے سے آ رہی ہوں میں، جب ہم نے جلوس خود نکالنا ہوتا ہے، ہم جلوس نکالتے ہیں اور ہم ٹریفک بلاک کرنا اپنا سب سے بڑا حق سمجھتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم پوری ٹریفک روک دیتے ہیں، جیسے قیامت آ گئی ہے کوئی، اور ہم پتہ نہیں ایک اور قیامت برپا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم خود دوسرے لوگ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں اور ہم ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، تو ہمارا نقطہ نظر فوراً بدل جاتا ہے۔ کوئی ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے کیا؟ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، ٹریفک بلاک کیے ہوئے ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یا ٹریفک میں جو لوگ پھنسے ہیں وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، ٹریفک بلاک کر رہے ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں بہت سے گروہ ہوتے ہیں، بہت سے سیکشنز ہوتے ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن وہ مفادات آ کر ان میں ایک ریزولوشن، ایک تصفیہ پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ تصفیہ پیدا ہوتا ہے قوانین اور ضوابط سے، کہ بھئی سب نے یہ قانون، کوئی بھی ایک قانون ہے اسے فالو کرنا ہے، کسی کے انٹرسٹ کی یا کسی کے مفاد کی یا اس کے کہہ لیں کہ اس کے مفاد کے خلاف جانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں قانون ہے، قانون پر عمل ہونا ہے اور قانون پر عمل کرنا چاہیے۔
ایک چیز اس میں جو اور ہے، ہم مطلب کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں بہت سی NGOs بنتی ہیں، تھنک ٹینکس بنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام لوگوں کی ایجوکیشن کرنا ہے، اویئرنیس دینا ہے، ان کی تعلیم کرنا ہے، ان میں بیداری پیدا کرنا ہے. بہت طویل کام ہے، بہت لمبا کام ہے. لوگوں کو اگر فرض کریں یہ سمجھانے کا کام شروع کر دیا جائے، بھئی ایک طرف جب آپ خود ٹریفک بلاک کرتے ہیں آپ اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان لوگوں کا خیال نہیں کرتے جو ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، ہسپتال جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات حاملہ خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں، ہسپتال جا رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہوتے ہیں کبھی کوئی نہیں سوچتا. لیکن دوسری طرف ہمارا نقطہ نظر فوراً بدل جاتا ہے جب ہم خود ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی نقطہ نظر ہے ہی نہیں ہے، کنسسٹنٹ نقطہ نظر، ایک ایسا نقطہ نظر جس میں کہیں تضاد پیدا نظر نہ آئے. ہم صرف اپنے وقتی مفاد کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں. ہم یہ قطعاً نہیں سوچتے ٹریفک بلاک کرتے ہوئے کہ ہاں بھی کل ہم خود بھی ٹریفک میں پھنسے ہوں گے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں اسی لیے اس بات کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہتا. میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بات اہم ہے، لوگوں کو سمجھانا اہم ہے، نہیں. لوگ اس وقت سمجھیں گے جب قانون انہیں سمجھائے گا، جب قانون پر عمل درآمد ہوگا. ٹریفک میں خلل بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے شہروں کا، بڑے شہروں کا تو ہے ہی، اور میں سمجھتا ہوں چھوٹے شہروں میں بھی ایسے معاملات ہوں گے. چھوٹے شہروں میں تو اور برا حال ہے جہاں پر سڑکیں درست نہیں ہیں، ٹریفک پولیس شاید ہے کہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو سڑکوں پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ چیز تو لاہور میں بھی نظر آتی ہے، بعض سڑکوں پر ٹریفک پولیس نظر ہی نہیں آتی. ایک خودکار سا نظام چل رہا ہوتا ہے، اور خودکار نظام پاکستان میں کم از کم نہیں چل سکتا. خودکار نظام ایک ایسے معاشرے میں چلتا ہے جہاں ذمہ دار شہری موجود ہوں گے. یہاں پر تو ایک اگر چھوٹی سی کوئی چوک ہے، چھوٹی سی سڑک ہے، وہاں پر اگر ٹریفک کا کوئی کانسٹیبل یا کوئی وارڈن موجود نہیں ہوگا تو وہاں ٹریفک کا جو حال ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک زندگی موت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے، میں نے اپنے پچھلے بھی ایک مونو بلاگ میں یہ بات کی تھی کہ جو اصل حقیقی مسائل ہیں ہمارے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. یہ جو طبقہ اشرافیہ اوپر بیٹھا ہے، حکمران طبقہ جو بیٹھا ہے، اشرافیہ حکمران بنی ہوئی ہے، ان کے اپنے اپنے سب کے مفادات ہیں، وہ ان مسائل پہ کبھی نہیں سوچتے. جو لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں ان پر کبھی نہیں سوچتے. یہ اسمبلیاں کس لیے بنی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کس لیے بنی ہوئی ہے. میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس پہ ایک پروپوزل تیار کروں کہ ایک نئی قانون سازی ہونی چاہیے. کسی بھی وجہ کی کوئی وجہ بنا لیں آپ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، ٹریفک بلاک کرنا بہت بڑا جرم ہونا چاہیے جس کی سزا جرمانے کے ساتھ ساتھ سخت سزا ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. اگر ہم لوگوں کی زندگی بڑھانا چاہتے ہیں، انہیں ایک بہتر سماجی زندگی دینا چاہتے ہیں، شہر کے اندر شہروں کے اندر دو شہروں کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ سفر کر سکیں، عذاب سہے بغیر، ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے گزرے بغیر کہیں پہنچ جائیں. وہ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہم یہ نئی قانون سازی کریں. یہ نئی قانون سازی کیسے ہوگی؟ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں جن کے لیے خود بخود راستے بنائے جاتے ہیں. جیسا میں نے ذکر کیا کل جب میں جیل روڈ پر خود بھی ٹریفک میں پھنسا تھا، مجھے نہیں پتا کون سا وزیر مشیر یا کون تھا جو سفر کر رہا تھا، ان کی گاڑیاں ہم سے آگے تھیں، 4-5 پولیس کی گاڑیاں ان کے ساتھ، جو ٹریفک کو ادھر کر رہی ہیں ادھر کر رہی ہیں، ادھر سے راستہ بنا ادھر سے راستہ بنا، ان کو وہ نکال کے لے گئے. ہم لوگوں کو کون نکالے گا؟ ہم ایسے ہی پھنسے رہیں گے، ساری عمر ٹریفک میں پھنسے رہیں گے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. میں کتنے اپنے جاننے والوں کو کے بارے میں جانتا ہوں، انہوں نے بتایا ہے مجھے یہ ٹریفک میں پھنس کے ان کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، بے بسی بے حسی سے طاری ہو گئی، انتہائی مایوسی طاری ہو جاتی ہے ان پہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں. انہیں نہیں سمجھ آتی ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کم ہو گئی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اس وجہ سے، کسی میں قوت برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، کسی کے نروز جواب دے چکے ہیں. کچھ نہیں سمجھ آتا انہیں کیا کریں. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے تھوڑی سی، میں نے اس پہ اپنے جو اردو کا بلاگ ہے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ٹریفک قوانین موجود ہیں،
کیوں نہیں عمل کروایا جاتا ان پہ؟ اور میرا خیال ہے ایسا کوئی ٹریفک کا قانون بھی ہوگا کہ آپ ٹریفک کو روک نہیں سکتے، بلاک نہیں کر سکتے کہیں پہ. لیکن پاکستان میں سب سے آسان بات بن چکی ہے ٹریفک کو روک دینا. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹریفک روک دو، آگے ہٹ جاؤ. کوئی سمجھ لیں زندگی ہے، کوئی موت ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے، سڑک روک دو، ٹریفک روک دو. کسی کے یہاں شادی ہے، گلی بند کر دو، سڑک روک دو. یہی کچھ رہ گیا یہاں پر. ہماری خوشی ہے، ہم دوسروں کو تکلیف دیے بغیر خوشی نہیں منا سکتے. ہمارا غم ہے، ہم دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کسی کے کون کیا ہے، چاہے وہ طلبہ ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ کلرک ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، مذہبی گروپ ہوں، سب کے سب یہی کچھ کرتے ہیں. مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا، اور اکثر یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں اور ان کے لیے ٹریفک بلاک کی جاتی ہے، وہ یقیناً سب کے سب براہ راست یا بر راست حکومت کے ہی خلاف ہوتے ہیں، حکومت کے کسی محکمے کے خلاف ہوتے ہیں، حکومت سے ہی کسی شکایت پر مبنی ہوتے ہیں. حکومت کے خلاف شکایت ہے، حکومت سے آپ تنگ ہیں، آپ اپنے ہی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. ایک طرح سے ان پہ کیا گزرتی ہے اس وقت سب لوگ جانتے بھی ہیں، اس سے گزرتے بھی ہیں روز. آج اگر خود ٹریفک بلاک کر رہے ہیں تو کل خود پھنسی ہوئی ٹریفک میں سے ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی نہیں سوچتے ہیں. اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو پہلی بات یہ کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. احتجاج کو ٹریفک بلاک نہیں کرنی چاہیے، سڑک سے ایک طرف ہونا چاہیے. ایسی جگہ پہ احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ ٹریفک ہے، سڑک ہے. جس محکمے کے خلاف آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے کریں، لیکن پھر بھی کام میں خلل نہ ڈالیں، ٹریفک میں خلل نہ ڈالیں. لیکن یہ تعلیم کون کرے گا؟ اس میں تو سینکڑوں سال چاہیے یہ تعلیم کرنے کے لیے. قانون پر عمل درآمد سب سے بڑی تعلیم ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے اس میں لوگوں کی. پتہ ہے ایک قانون ہے کہ ہم سڑک پر ٹریفک بلاک نہیں کر سکتے، اور سڑک پر ٹریفک بلاک کی تو جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا پھر. اور اگر یہ چیز ہونی شروع ہو جائے تو یقیناً پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. شہری زندگی، شہر میں سفر، شہروں کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا، تکلیف دہ نہیں رہے گا. اس میں جو عذاب سہنا پڑتا ہے ہر ایک کو، اس سے سب کی جان بچ جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ اگرچہ کوئی چھوٹا موٹا ٹریفک کا قانون ایسا ضرور موجود ہوگا کہ بھئی آپ ٹریفک روک نہیں سکتے، ٹریفک کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تو سوچ سمجھ کر جب ٹریفک بلاک کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں تو قانون سازی فوراً ہونی چاہیے، جتنی جلدی ہونی چاہیے. بلکہ ٹھیک ہے قانون سازی ہوتی رہے گی، فوراً ایک قانون لکھ کر آرڈیننس کی صورت میں جاری ہونا چاہیے، چاہے پنجاب کے صوبے میں ہو پہلے، چاہے کسی اور صوبے میں ہو، یا وفاقی حکومت ایسا کوئی آرڈیننس جاری کرے، اور اس 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اندر یہ قانون سازی مکمل ہونی چاہیے. کچھ تو سکون دے دیں لوگوں کو، کوئی چیز تو دے دیں لوگوں کو، قانون پر عمل درآمد دے دیں، ان کی جان اس عذاب سے چھٹا دیں، انہیں نجات دلوا دیں اس عذاب سے. کچھ تو کریں. ٹریفک میں خلل ڈالنے پر سخت ترین سزا، سخت ترین اور بہت زیادہ جرمانہ ہونا چاہیے. اور اس میں بالکل نہیں جو بھی قانون لکھا جاتا ہے اس میں یہ بالکل نہ سوچا جائے بھی ٹریفک کس وجہ سے بلاک ہوئی ہے. نادانستہ طور پہ نہیں، نادانستہ طور پہ کوئی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. ہم ہر چیز کا علاج سمجھتے ہیں ٹریفک بلاک کر دو، حکومت کو مجبور کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں ٹریفک بلاک کر دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بھی قانون بننا چاہیے، سختی سے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو لوگ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب ٹریفک بلاک کرتے ہیں ان کو سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے اور بھاری جرمانے عائد کیے جانے چاہیے ان پر، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ مذہبی گروپ ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ کلرک ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ طلبہ ہوں، خواتین ہوں، کوئی بھی ہوں. کوئی تمیز، کوئی تفریق اس میں نہیں ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ٹریفک میں خلل پیدا کرنے پر سخت ترین جرمانہ اور بھاری جرمانہ اور سخت ترین سزا دی جانی چاہیے. یہ قانون فوراً بننا چاہیے، اس کی فوری ضرورت ہے. تھینک یو.